ساڈیاں سرکاراں حضور سید عالم جناب رحمت للعالمین آپ دا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور احمد حضور دے ذاتی نام نے، اور سرکاراں دے جڑے صفاتی نام نے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 99 بیان فرمائے۔ کستا سرکار صفاتی نام دا مانا جی کستا سنا ضروری 99 نام اللہ پاک نے قرآن کے اپنے محبوب کے ذکر فرمائے، اور حضور دے نام وہ رکھے نے جہاں سفتاں کے شانہ سرکار پائیاں جاندیاں نے نا وہ نام رکھے ہیں اللہ نے۔ یا نکالو کہ حضور دیا ناماں وچ نبی پاک دیا شانہ ظاہر ہوتی ہیں، حضور دے اوصاف کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مقدس وچ حضور دے من جملہ نامہ دے ایک نام اللہ تعالی نے حضور دا رکھیا ہے رحیم، یہ حضور دا نام ہے۔ ایک نبی کریم دا نام ہے کریم۔ رحیم کہنے جڑا رحم کرے، جڑا رحمت فرمائے وہ رحیم ہوتا ہے۔ قرآن اللہ باغ نے حضور کا نام رحیم رکھا ہے کہ میرا محبوب رحمت فرمان والا نہیں، شفیق، خلیق، رؤوف، رحیم، یہ میری سرکاراں دے صفاتی نام ہیں۔ تو قرآن مقدس کی اللہ تعالیٰ نے حضور کے نامہ کے حوالے نال رحیم کہندے نے جڑا رحم کرے، جڑا رحمت فرمائے وہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضور کے بارے سے رؤوف کہندے نے جڑا رافت کرے، رافت کہندے نے نرمی، ملائمت، سختی نہ جڑا کرے، جہد ہوگی ہی نرمی نرمی انہوں رؤوف آخر۔ رؤوف اور رحیم دونوں اللہ نے حضور کے نام کٹے رکھے، فرمایا یہ محبوب سختی کرتا ہی نہیں، یہ رنج ہوتا ہی نہیں، یہ کسی سے ناراض ہوتا ہی نہیں، ساڈا رسول یہ رقیق القلب گداز دل، جی یہ شان ہے رنج ہوتا ہی نہیں، جنہیں ناراض ہونا ہی نہیں انہیں جد کرنی ہے، رحمت ہی رحمت کرنی ہے۔ جڑا رینج ہوئے گا تو غصہ کرے گا، لڑے گا، جھگڑے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا محبوب ایسا نہیں، یہ رینج ہوتا ہی نہیں۔ سنو قرآن مقدس کی اللہ تعالیٰ نے یہ رؤوف اور رحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا رسول وہ آیا تواڈے کول جڑا رؤوف تے رحیم، رحیم نو کہندے نے جڑا رحمت فرمائے۔ اس تو بھی اچھا اچھا اللہ نے نام رکھ دیتا ہے، رحیم نو کہندے نے جڑا رحمت کرے۔ اللہ نے فرمایا رحمت کرنے والے نو رحیم کہندے نے، میں تے اپنے محبوب نو انجی رحمت بنا چھڈیا ہے ہی رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ساری زبانیاں واسطے اللہ نے فرمایا رحمت، رؤوف، رحیم، کریم، خلیق، شفیق، مہربان۔ جمالی صفت، جمالی ایک ہوں جمال، ایک ہوں جلال۔ جلال کہنے جی غصہ ہو،
جمال انہوں کہتے ہیں جسے غصہ نہ ہوئے جلوہ ہی جلوہ ہو. کچھ پیغمبر ایسے نہیں جنہوں نے اللہ نے جلال بنا کے بھیجا، جلالی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ جناب موسیٰ ایک جلالی نبی، جلالی نبی تھی کہ اللہ نے موجزہ بھی جلالی دیتا، ڈنڈے کا موجزہ تھوڑا سپ بن جاتا. آپ ہی نبی جلالی تھے، وہ موجزہ بھی جلالی. چنانچہ قرآن سنو، قرآن کی آیت جب طور تو گئے نا فرعون وال، اللہ حضرت موسیٰ کی درخواست ہوتے اللہ نے ہارون علیہ السلام نے بھی نبوت عطا فرما دی تھی کہ اللہ نے فرمایا جاؤ دونوں پر آؤ فرعون وال تے توحید کا ذکر جا کے کرو. قرآن کی آیت سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد. رب کریم نے فرمایا اذهبا الی فرعون، دونوں بھرا رل کے فرعون کو جاؤ تے جا کے توحید کی گل کرو، میرا تعارف کراؤ. اگلا جملہ قابل غور ہے. رب کریم نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ موسیٰ چلے تے جاندیاں ہی جلال نہ بخا چھڑیو، تو جاندی سوچا سوچ کے ترا کر چھڑو، وہ ذرا نرم لہجے میں گفتگو کرے. لین لین کہنے نے نرمی، یعنی معلوم ہے موسیٰ ایڈے گرم مزاج سن، ایڈے جلالی سن کہ اللہ نے ہدایت دے کے بھیجا کہ جلال اس گل نہیں کرنی، جوال وچ گل کرنی، نرمی نال گل کرے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا چلے جاؤ فرعون کو کہ توحید کی گل کرو کہ جاندی تڑیاں نہ پھر لگ پے ہو، نرمی نال قولن لینا. لین عربی زبان وچ کہندے نے جڑا جہدے وچ سختی نہ ہوے، نرم گفتگو. اچھا یہ حضرت موسیٰ نال گل ہے کہ ساڑیاں سرکاراں نوں اللہ کی فرما رہے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھ کے دیکھو. رب کریم نے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، محبوبہ کافراں تے منافقاں دے خلاف جہاد کر. یہ قرآن کی آیت ہے. واغلظ علیہم واغلظ علیہم، محبوبہ نرمی نرمی کرتا رہنا، کبھی سختی بھی کریا کر. قرآن ہے غلظ عربی زبان کے میں سخت، جہد غلیظ کا لفظ ہے. غلیظ جڑی جہد بھارا پن ہو، غلظ کہندے نے سختی. کہ اللہ فرماندے نے واغلظ علیہم، محبوبہ مشرکاں منافقاں تے سختی کریا کر. معلوم ہوا کہ حضور ایڈے نرم سن، ایڈے گداس سن، ایڈے رؤوف سن، ایڈے رحیم سن کہ اللہ کہہ کے سختیاں کروا دیں. مزاج نہیں سرکار کا سختی کرنا. میرے آقا والے رحمت ہے نا، میرے آقا نے رحمت للعالمین. یہ اسی حضور کی زندگی ساری پڑھ کے دیکھی ہے. جڑا ابتدائی نبی پاک کا جڑا ابتدائی کاری سیرت رسول کا، انہوں بھی پتہ ہے کہ ساڈے نبی پاک نے ساری حیاتی کسی نے بد دعا نہیں دیتی. میں نہ تنگ آ کے بندہ تھوڑا بہ کے کہہ ہی دینا جا بیڑا غرق ہوئے تک نہ رہے تیرا. پورا نبی پاک کی 63 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھو، ساڑیاں سرکاراں نے کسی واسطے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ حق دے کہ انہوں نے آخیا گیا ہے، سرکاراں نو آخیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ بد دعا کرو، کہ نبی پاک نے نہیں فرمایا. چنانچہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، طائف کا واقعہ جدو نبی کریم تبلیغ کرن طائف تشریف لے گئے. طائف حجاز کا وہ علاقہ ہے جس میں پاکستان کی مری خوشگوار موسم اچھے موسم کا علاقہ، سرسبز علاقہ طائف. اتنے حجاز کے امیر لوگ رہتے ہیں. نبی پاک امیراں وچ توحید کا اعلان جدوں کرن گئے نے کہ سارے سیرت نگار دیکھتے ہیں صورت یہ بنی، وہ امیر جا کے دولت منداں دی اولاد، امیراں دے وگڑے بگڑے بچے، انہاں ساڈیاں سرکاراں دی بڑی توہین کی، حضور دی بڑی توہین کی انہاں ظالماں نے، اور نبی کریم دا تمسخر اڑایا.
نہ صرف یہ کہ تمسخر، یہ دولت مندوں کا مزاج ہوتا ہے، غربت کا تانا دینا یہ دولت مند کا مزاج ہے۔ طائف والیاں آخیا پیٹ اتنے پتھر بننے والا سانو کلمہ پڑھا آ گیا، پاکا مست رسول جہے کاری کی چولہا نہیں بنتا۔ اب تک بڑے بکواس کیتے انہوں نے، جرم کی تھی میرے آقا توحید کی گفتگو فرما رہے کیا نام ہے جی حفیظ نے تو ساری منظر کشی کر دیتی ہے۔ حفیظ جلندری صاحب نے حفیظ کہنے نے کہ بھرے تھے جھولیوں میں ان کی پتھر سنگ باری کو، ان امیر زادیاں نے اپنی جھولیاں میں پتھر پڑے، نبی پاک میں نشانہ لے کے لے رہے توبہ توبہ خاطر حضور کو پتھر مار دیتے۔ استغفر اللہ، میرے آقا سے وقت گزرے ہیں نا، بھرے تھے جھولیوں میں ان کی پتھر سنگ باری کو، نشانہ کر رہے تھے دور سے محبوب باری کو۔ نبی کریم نو پتھر دے مار دینے، نالے پتھر مار دینے، نالے نبی کریم نو زبان دیا پتھروں کا بھی گھائی سے کر دے، پتھر بھی مار دینے، میڑے بھی مار دینے۔ میڑا ہے نا جڑا زبان دا، یہ پتھر کا زیادہ زخمی کر دیا۔ میرے کی سنو، حفیظ نے شاہنامے چ لکھا جڑے بکواس کر دے اگر ہے رسول ہے، ابھی چلا کلمہ پڑھیے۔ کوئی بولا کہ میں تیرے خدا سے ڈر نہیں سکتا، میں تیرے خدا دا کلمہ پڑھا، تیرا خدا کہ میں ڈرا تیرے خدا کو لو، کہ حضور نے مشرک کہندا ہے۔ کوئی بولا کہ میں تیرے خدا سے ڈر نہیں سکتا، کہ جو اپنے پیمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ اچھا یہ میرا اس رب کا کلمہ پڑھیے جڑا اپنے نبی کو نہیں بچا سکتا۔ میرے والی زبان یہ مومن کی زبان نہیں، یہ مشرک کی زبان۔ نبی نال کئی گلا کرتے وہ نبی جڑا اپنے ماں پیو نہیں بخشوا سکتا، تھوڑے کی کام آئے گا؟ یہ زبان ہے مشرک کی، مومن کا یہ لہجہ نہیں۔ مشرک سے کہتے ہیں تیرے خدا کو ڈریے کہ جڑا اپنے نبی کو نہیں بچا سکتا۔ کوئی بولا کہ آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائے، کہ نبیوں سے کوئی موجزہ دسو، کم از کم یہ تو ہو پتھر یہی ہم تک پلٹ آئے، کہ اللہ کے نبیوں ایسی تو پتھر پہ مار لیا، آخو پتھر یہ واپس سانو وجڑ آ کے یہ میرا حضور کو مار دے۔ کوئی بولا کہ تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ یہ اللہ کے رسول سے آخو زمین پاٹے، ایسی زمین غرق ہو جاتی۔ اے بیڑے مارن دے نے سرکاراں نوں، نالے پتھر پہ مار دے۔ میرے آقا مولا روایات بھی چاہتا ہے کہ نبی کریم دے جسم مبارک وچوں خون نکلنا شروع ہو، میرے آقا مولا خون آلود ہو، حضور سید عالم زخمی ہو گئے، میرے آقا زخمی، میرے آقا مولا نڈھال ہو گئے، نالے پتھر نالے میڑے، پتھر سے جسم زخمی کر دیا، میڑا دل زخمی کر دیا، میڑا ہوتا ہے یہ دل گھائل کر دیا۔ میرے نبی کریم دل گرفتہ زخمی ہو گئے نا، یہ روایات ہی چاہتا ہے سر مبارک حضور نے پھڑیا تو زمین میں چکایا، آلے دوالے طائف کے گنڈے بدماش امیر زادے میری سرکار کی توہین کر رہے ہیں، نالے بکواس کر رہے ہیں۔ روایت ہے کہ اسی وقت حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں جائے، سیدنا جبریل
جبریل نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، رب پیا فرماندا ہے محبوبہ میں سارا تماشا پیا ویکھنا، اللہ پیا فرماندا ہے محبوبہ میں تماشا پیا ویکھنا، کافراں دیاں زیادتیاں میں پیا ویکھنا، کملی والیا میں طاقت والا رب ہاں، میں طاقت والا وا، قوت والا وا، جلال والا وا، انتقام والا وا، محبوبہ میں چاہواں تے ہنے زیر و زبر کردا انہاں نوں تباہ و برباد کردا، کملی والیا میں انہاں نوں پیس کے رکھ دواں، انہاں نوں کیما کیما کر دواں۔ رب فرماندا پیا کملی والیا سب طاقت موجود نے، انتظار تیرے لمحہ دی جنبش کا کرنے پہ ایک بڑی لب ہلا تے صحیح محبوبہ آخ کے صحیح ایک وجہ حدیث کے لفظ میں ادعو علی المشرکین، جبریل نے عرض کی تھی آقا مشرکاں دے حق میں بد دعا فرماؤ، آخو اللہ تعالیٰ انہاں دا بیڑا غرق کرے۔ میں قربان جاوا حضور کی رحمت رافت خلق تے علم، حضور نے فرمایا جبریل میں دعا کرنا تو پھر تو پڑھ چو، جبریل امین نے پڑھ چکے، میرے آقا مولا نے اپنے زخمی ہاتھ اٹھائے کہ نبی کریم نے دعا کی منگی، نبی کریم نے فرمایا یہ، حضور نے فرمایا میرے پروردگار آمرزگار ان کو معافی دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ انہوں معاف کر دے، میرے پروردگار آمرزگار ان کو معافی دے، نہ کر ان کی خطاؤں کا شمار ان کو معافی دے، یا اللہ انہوں دیا خطانا نہ دیکھ، میں دعا کرنا انہوں پہچانن والی یا خطا فرما دے، میں اللہ دا رسول ہوں۔ اچھا جبریل نے تو تماشے دیکھے سن، بستیاں الٹیاں سن، جبریل نے قوم لوط برباد ہوئی، طوفان نوح آیا، قوم عاد و سمود برباد ہوئی، یہ سب تماشے جبریل نے تو دیکھے سن۔ جبریل حیران ہو کے کہنے حضور میں تو کسی کی بد دعا کروں، تھی تو دعا کرنے لگتے، حضور کا جواب یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ حضور کے لفظ سن انما بعثت رحمتن ولم ابعث لعانا، میں دنیا وچ بیڑے غرق کران نہیں آیا، میں تے بیڑے تارن واسطے آیا وا۔ سلام رحمت للعالمین، علم کرم رحمت اور حضور کی بخشش میں سلام، سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، درود اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، یہ حضور دا خلق، سلام اس کے جدے اخلاق دا کوئی نسانی، درود اس کے جدی بندہ نوازی غیر فانی، سلام اس کے جڑا انسان کامل بن کے آیا ہے، درود اس سے جڑا کونین دا دل بن کے آیا ہے۔ اچھا یہ حضور دی رحمت دا واقعہ اور سنو، مکے میں جدو سرکاراں دا حکا پانی بند ہویا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، پنجابی دا محاورہ نا تہاڈا بے دا حکا پانی بند کرو، برادری والے ہوں تے قدریں بدل گئی ہیں، اور زمانہ ہو طرح کا حکا پانی بند کرنا، جس بندے اتنے پنڈ والے برادری والے ناراض ہو جاتے سن نا، تو پھر بھی یہ شادی غمی چ نہیں جانا، یہ دکھ سکھ میں شریک نہیں ہونا،
یہ رشتے ناطے نہیں کرنے، یہ کہتے سن فلانے دا ہوکا پانی بند ہو، یہ بڑا سراؤ ہوتا سی، ساری روایات ہی بڑا روک تھی کہ جرائم پیشہ لوگ ڈرتے سن بھی کتنے ہوکا پانی بند نہ ہو جائے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اہل مکہ نے میرے مصطفیٰ دا ہوکا پانی بھی بند کر دیا۔ کنا چر 3 سال نبی کریم کا پورا خاندان، میرے آقا مولا سید عالم ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رحمت للعالمین، نبی کریم دے چچا جان ابو طالب، نبی پاک دے چچا ابو طالب، پورا نبی پاک دا خاندان تے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جن نے کلمہ گو سن انہوں دا ہوکا پانی بند وجہ کہ ایس 4 دیواری تو باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ ابو ابی طالب ایک گھاٹی بھی نبی کریم دے منن والوں انہوں نے ٹک چھڑیا، باہر نہیں آن دینا، تسی تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، لین دین نہیں کر سکتے۔ 3 سال میرے سید عالم دا حکا پانی بند۔ پڑھو تاریخ، مورخ کہتے ہیں فاقے دا یہ عالم ہے کہ کدی کدی نبی پاک نو کھان واسطے ایک کھجور بھی نہیں ملتی، کہ نبی کریم کھجور کی گٹھلی منہ پا کے چوستے ہیں۔ اے وقت بھی سرکار پہ آیا، حکا پانی بند کرنے والے سردار، مکہ معظمہ دے سردار، اچھا حکا پانی بند بھی کر ویکھیا، انہیں ویکھیا جڑا اللہ پاک دا سچا رسول ہوندا ہے نا، وہ یہو جہاں آزمائشاں وچ نہیں گھبراتا، یہ نبوت کی شان ہے۔ حکا پانی بھی بند، حضور کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے، نبی کریم سے قاتلانہ حملے کیتے، رحمت للعالمین سے قاتلانہ حملے ایک نہیں متعدد مرتبہ، اور ہجرت کی راتی سے پورے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا کہ خبردار محمد زندہ نہ نکلے شہر وچوں، استغفر اللہ زندہ نہ نکلے، انہوں قتل کرو۔ پورا مکہ کہنے وچ کہ اللہ دا محبوب ابو بکر یار غار میں لے کے ادھی راتی مکے نکل گیا۔ یہ وقت آیا نا سرکار، میں اور لڑکوں کو پوچھنا، عام حالت میں کسی شخص پہ یہو جہے حالات گزرن، وہ کچھ رد عمل سے ہوتا ہے نا لازمن، اسی کہیں جی ایک کا جواب پتھر نہ دو، اینے ظلم تے اینے ستم پاسنا چاہے سرکار سے پھر یارو اللہ پاک وقت عز من تشا وقت ضد من تشا، عزت دین والا اللہ ہے۔ وہ مکہ جہے نبی پاک نے کڈیا گیا تے حکے پانی بند کیتے گئے تے نبی پاک دیا منن والیاں تے سختیاں کر کے مکیوں نکلن سے مجبور کر دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا میرا کملی والا فاتح بن کے مکہ معظمہ میں تشریف لیا، مکہ فتح ہویا، میرے نبی پاک فاتحانہ رنگ بچائے، نبی کریم فاتح بن کے جدو آئے اور مورخ کرتے ہیں وہ جنہ اوکے پانی بند کیتے سن تے نبی کریم تے قاتلانہ حملے کیتے سن تے میری سرکاراں دی توہیناں کیتیاں سن، وہ اپنی باریاں بوہے بند کر کے تے گھر بیٹھے کمبدے پے نے کہ جنوں اساں مکیوں کڈیا سی اج وہ مکے دا بادشاہ بن کے آ گیا۔ اج مکہ معظمہ دیاں فضاواں تے محمد عربی دا نعرہ پہ گونجدا ہے، مکے دیاں گلیاں وچ لا الہ الا اللہ دی پکار، او مکے والے جڑا کلمہ سننا دوبارہ نہیں کرتے، اج انہاں گلیاں وچ محمد عربی دا کلمہ پہ گونجدا ہے تے مشرک تے نبی پاک دا حکا پانی بند کرنے والے بوئے باریاں بند کر کے کمبن ڈے تے سید عالم خانہ کعبہ وچ آئے حضور، میرے آقا نے کعبے دا طواف فرمایا، کعبے دا طواف کر کے بلال نے فرمایا بلال چڑھ جا کعبے دی چھت تے، بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا کہ اللہ دی عظمت نظارہ بلند کر دے۔ بلال نے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اللہ اکبر، بلال نے اتنا بلند نعرہ ماریا کہ مشرکین مکہ جڑے گھریاں وچ چھپے سن انہاں دے دل کنبن لگ پے، اللہ اکبر دا نعرہ سن کے سارا حرم محمد کے غلاماں نال پڑھ رہا ہے،
سرکار فاتح بن کے کھڑے. یہ وقت آیا نہ تے کمبن ڈے نے پھر اس عالم جی نہ حضور سے سختی کی. پھر جملہ وہ زمانے جملہ یہ اڈیا انہیں آخیا بھائی گل 100 دن چور کا تے 1 دن صاف کا. اصا بڑا تنگ کیتا سی سونے محمد. اج محمد دا دن ہے. اج دا دن محمد دا دن ہے. اج فاتح بن کے آیا. جملہ سنو میرے انہیں سردار آخیا. انہیں آخیا اليوم اليوم یوم الملحمہ. اليوم یوم الملحمہ. اج دا دن اج محمد نے چن چن کے بدلے لینے نے. اسا راواں وچ کنڈے بھی بکھیرے, اسا گالیاں بھی بکدے رہے ہاں. اسا نبی کریم دا حکم پانی بند کیتا. اسا انہاں نوں مکے وچوں کڈیا. کیڑا ظلم ہے جڑا اسا سرکاراں تے نہیں کیتا. الیوم یوم الملحمہ. اج دا دن ٹکا بوٹی ہون دا دن ہے. اج محمد دے بدلے دا دن. یہ جملہ اڈیا تے حضور دے کنا تک کسی آ کے کہ آقا سردار پہ کہندے نے اج ٹکا بوٹی ہون دا دن ہے. میری سرکار فرمایا لا غلط آخ کے یہ ٹکا بوٹی ہون دا دن نہیں. الیوم یوم الملحمہ. اج کیما کرن دا دن نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ. الیوم یوم المرحمہ. اج دا دن محمد دے انتقام دا دن نہیں, محمد دی رحمت دا دن ہے. اج پتہ لگے دنیا نے محمد کون نے. الیوم یوم المرحمہ. مرہم یہ لفظ ہے مرہم. یعنی پھوڑے تے لائی دی تھی آپ نے انہوں مرہم. مرہم العالمین کڑی رحمت رحم کرے. الیوم یوم المرحمہ. اج ٹکا بوٹی ہون دا دن نہیں, محمد دے انتقام دا دن نہیں. اج محمد دی رحمت للعالمین دا دن ہے. حضور نے فرمایا جاؤ ابو سفیان نو کبو کنڈیاں کھول دوے کہ باریاں کھول کے رکھے, کوئی مسلمان دے گھر وچ داخل نہیں ہوئے گا. جاؤ مشرکین مکہ نو بول دو بوئے باریاں کھلے رکھو, کوئی بدلہ لین نہیں آئے گا, کوئی مسلمان بدلہ لین نہیں آئے گا. میرے نبی کریم نے اعلان کیتا مکے والیو جاؤ تانوں اساں غیر مشروط طور تے معاف کر دیتا. ساری سرکار ساری سرکاراں دا کردار ہے رؤوف رحیم کریم رافت رحمت. السلام رحمت للعالمین. السلام السلام رحمت للعالمین. السلام سبز گنبدی کے مکین. السلام ٹوٹیا دلانو جوڑن والیا. السلام خالی نہ موڑن والیا. میں سنو میں ذمہ داری نال کہنا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ, دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ جڑا مکے میں ہوا ہے. ورنہ اس تو پہلا روایت کی سی, روایت یہ سی کیسر دی تاریخ پڑھو, کسرا دی تاریخ پڑھو, ہرکل دیا تاریخ پڑھو, ایران دیا جنگاں پڑھ کے دیکھو کہ جب بادشاہ فاتح ہو کے آؤندے سن عزت لٹتے سن, عزت لٹتے سن, بستیاں برباد کرتے سن. دنیا میں پہلا واقعہ کملی والے نے بنیاد رکھ دیتی کہ مسلمان جب فاتح ہو کے آئے وہ آکڑ کے نہیں آتا, اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا. حضور کا کردار رحمت اللہ.
میں اگر ایسے موضوع سے گفتگو کرتا چلا جاؤں تاریخ بھری پئی واقعات نال حضور دی رحمت دے واقعات. گزارش ہے میں نال اس گل بھی یاد رکھو جڑا کام رحمت کر دیجیے نا وہ سختی وہ کام نہیں کر سکتی. نرمی وچ علم وچ جڑا اثر ہے وہ سختی وچ نہیں. مورخ کہتے ہیں حضور جنوں معاف کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دل دیا کھڑکیاں محمد دی محبت واسطے کھول دینا ہے. وہ ہلکا بگوشی اسلام ہو جاتی. سید عالم گل ایک اصل جڑا مضمون ہے مضمون باہر یہ تمہید ساڈے آقا معاف کرنے والے روایات میں کہ کبھی کسی منافق تے بھی نبی پاک نے ذاتی طور پہ غصہ نہیں فرمایا. اپنی ذات واسطے رنج نہیں ہوئے کہ کسی اتنے رنج ہوئے نے تے دین کے معاملے چ. وہ ایک واقعہ ملتا ہے نا جب فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی بڑے سردار کی بیٹی تھی. انہوں نے آخیا جی ہاتھ اگر کٹے گئے کڑی کا ہاتھ نہیں کٹیا جانا سردار کا نک کٹیا جائے گا. انہیں آخیا جا محمد رحم کرو یہ ہاتھ نہ کٹو وہ سردار کا نک کٹیا جائے گا. تے نبی کریم نے غصے بھی جا کے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی جہدے قبضے چ میری جان ہے یہ تے فاطمہ ہے نا فلانے سردار دی تھی جے کدی میری تھی فاطمہ چوری کرے میں وہ ہاتھ بھی کٹا اگر میری بیٹی فاطمہ کام کرے. دین واسطے حضور نے جلال کیتا ہے ذات واسطے نہیں. اپنی ذات واسطے حضور رحیم کریم شفیق جو بھی کہہ لو قرآن بڑے بڑے الفاظ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے احمد رضا بریلوی کہتے ہیں حضور کیڑی کیڑی تھوڑی صفت بیان کرتے آپ فرمانے میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ تسی رحیم بھی ہو کریم بھی ہو شفیق بھی ہو حلیم بھی ہو رافت بھی ہو رحمت بھی ہو میں حضور کیڑی کیڑے لقب نال تو یاد کرنا حضور کیڑا کیڑا خطاب چڑا تھوڑے واسطے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. اللہ دے بندے نے مخلوق دے مولا امت دے مولا تے رب دے بندے یہ حضور دی اوصاف. اگر ایک اور مزے کی گل دیکھو مدینے پاک میں سب تو بڑا منافق جہاں نام ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی منافقہ دا ہیڈ چیف آف منافقین منافقہ دا چیف عبداللہ ابن ابی وہ مر گیا نبی کریم وہ جنازہ پڑھا واسطے تشریف لے گئے. اچھا سرکار جبریل نے آ کے آخیا رب پہ کہنا محبوبہ 70 باری بھی بخشش بھی دعا منگے گا تب بھی نہیں بخشنا. قرآن کی آیت محبوبہ 70 باری بھی مغفرت کرے گا نا جی دی اساں اینو نہیں بخشنا. ساڈے کچھ بیلی کہندے نے دیکھو جی نبی دی دعا بھی کوئی تاثیر ہے. اللہ کا کہندا 70 باری مغفرت کرے گا تب بھی نہیں بخشنا. سنی علماء بزرگ کہندے نے وجہ رب فرماندا ہے محبوبہ تو ہے میرا محبوب ایسی تیرا گستاخ ایسی تیرا دشمن پاویں تو 70 باری بھی بخشش کی دعا کرے گا تو تے معاف کر دینا میں نہیں بخشنا. تو تے ہے ہی معافی ہے تو تے ہے ہی عفو تے بخشش تے معافی. محبوبہ تیری لغت میں انتقام ہے ہی نہیں نہ تو بدلہ لینا ہے نہ تو غصہ کرنا ہے نہ تو پکڑ کرنا ہے. تو تے گانا سن کے پھول برسانا ہے تو تے جنازہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے اساں نہیں بخشنا. یہ تیرا غصہ
خیر حضور چلے گئے پڑھیا جنازہ، لیکن یاد رکھو مورخ کہتے ہیں حضور دے جنازہ پڑھن دی برکت نال او تے نہیں سی بخشیا جانا، کئی مشرک جڑے وہ قبیلے دے سن نا منافق، وہ عبداللہ دے قبیلے دے حضور دا جنازہ پڑھن نال انہاں آخیا یارو گل ہوئی نا محمد، وہ گل ہوئی نا، یہ ساری زندگی عبداللہ نبی پاک دا ویری رہا ہے، گل ہوئی نا کہ اپنے دشمن کا جنازہ پڑھن آ گئے نے، اللہ پاک نے کئی منافقاں دے دل محمد دی محبت نال پال دیتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کہ علماء کہندے نے اینوں تے رب نے نہیں سی بخشنا، جنازہ پڑھن دے صدقے اللہ نے کئی منافقاں نوں جنہاں کلمہ پڑھیا انہاں نوں بخش دتا اللہ نے۔ لیکن گل ہے جڑی میں عرض کرنی کہ حضور منافق نے جنازہ پڑھن بھی چلے گئے، جنہاں نبی کریم نوں مکیوں کڈیا، میرے آقا نے انہوں واسطے عام معافی کا اعلان کر دیتا، کوئی شرط نہیں۔ میں ہوں تم کو پوچھنا، یہ موضوع تو بڑا طویل اگر چاہا تو کئی واقعات ایسے ہیں حضور کی بخشش کے معافی کے درگزر کے بہت واقعات ہیں تھوڑے ذہن میں جڑا حضور کا ایک نقشہ بیٹھا ہے، وہ نقشہ یہ ہے کہ ایک کملی والے دے لب جدوں بھی ہلتے ہیں یہ رحمت ہی رحمت فرماتے، انتقام نہیں، بدلہ نہیں، غصہ نہیں، بددعا نہیں، حضور کریم نے رؤوف رحیم کریم، رب کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ابو بکر تو خلق دے اعلیٰ مقام تے فائد ہے، خلق عظیم ہے تیرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا اعلیٰ حضرت فرمانے آپ فرمانے نے تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا۔ خلق کہتے ہیں بناوٹ، خلق کہتے ہیں کردار، کردار اچا تے بناوٹ تیری سونی حسن دا مرکا ہو تسی۔ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ بابو با تیرے رب کی قسم ہے، نہ تیرے ورگا تو ہویا تے نہ ہو۔ اچھا ہوں میں جی گل کری یہ تھی نا تمیز، یہ گفتگو ساری تمیز تھی پھر تھوڑے تیار ہو سنو گل اگلی۔ بخاری شریف کی حدیث، حدیث بخاری دی، مدینہ پاک میں نبی کریم دی محفل لگی، حضور تشریف فرما دے، صحابہ کرام تشریف فرما، حضور دی بارگاہ چ حاضر۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ نالے دیدار کر رہے ہیں، نالے حضور کی گفتگو سن رہے ہیں۔ سنو حدیث بخاری شریف، نبی کریم دے غلام بیٹھے ہوئے نے، ایک شامی صحابی حضور دا، شام دا ایک ملک شام دا، عرض کردا ہے یا رسول اللہ، حضور میں شاموں آیا، شام میرا ملک ہے، سونے محبوبہ دعا کر اللہ ساڈے شام میں برکت فرمائے۔ انہیں صحابی نے بھائی وطن نال محبت ہوندی ہے نا، سن حضور نے جو سنی نا گل، حضور کے دستے مبارک چکے، سرکاراں دعا منگی، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ساڈے شام وچ برکت فرما، ملک شام وچ برکت فرما۔ دعا فرما دی تھی، کوئی نہیں یمن دا صحابی بیٹھا سی، یمنی
صدقے جائیے محبوب کے دربار تو کوئی رومی ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی یمنی ہے، کوئی شامی ہے، رنگ برنگے غلام، یمنی غلام، یمن دا غلام صحابی بولے وفی یمن نا یا رسول اللہ، حضور شام واسطے برکت کی دعا کی تھی، ساڈے یمن واسطے بھی فرماؤ۔ بخاری حضور نے دعا فرمائی، نبی کریم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ساڈی خاطر ساڈے یمن وچ برکت فرما، ساڈے یمن وچ برکت فرما۔ حضور نے دعا فرما دی تھی۔ کول ایک اور بیلی بیٹھے سن، وہ آئے سن صوبہ نجد وچوں، نجد صوبہ نجد جڑا اج کل سعودی عرب دا کیپٹل ہے، ریاض، یہ نجد وچ، نجد دارالحکومت ریاض نجد وچ ہے، اے سعودیاں دا دارالحکومت ریاض، سنیاں دا دارالحکومت مدینہ منورہ ہے، ساڈا کیپٹل تے ہوئے انہاں دا ریاض ہے، ریاض ہے نجد وچ۔ ایک نجدی بھی بیٹھا سی نجد صوبے دا، انہیں آخیا نبی پاک دا رحمت دا سمندر ساٹا گیا مارتا، دعاواں کرائی آتے نے سارے، شام واسطے دعا فرمائی نبی پاک نے، شام واسطے برکت دی دعا، یمن واسطے برکت دی دعا۔ وہ نجد کا جڑا سی وفی نجدنا، وفی نجدنا یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ شام لئی برکت دی دعا فرمائی اتے یمن لئی برکت دی دعا فرمائی جے، وفی نجدنا یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ ساڈے نجد واسطے بھی برکت دی دعا۔ میں اور تھوڑے کو پوچھنا اگلی گل کے بعد تسا جڑا حضور کا کردار سنیا، نبی کریم مکے والوں معاف کر دیتا، قاتلوں معاف کر دیتا، دل توڑن والوں معاف کر دیتا، حکا پانی بند کرنے والوں معاف کر دیتا، ویریاں قاتلاں دشمنوں معاف کر دیتا۔ او نبی جڑا عبداللہ ابن ابی دا جنازہ پڑھنے واسطے بھی چلا گیا، منافق دا جنازہ پڑھن چلا گیا، رسول ٹر کے گئے نبی، میرے نبی پاک ٹر کے گئے، کتنے چلے عبداللہ کا جنازہ پڑھا، ٹر کے گئے تے جا جنازہ پڑھایا۔ او نبی جڑا منافق دا جنازہ پڑھان بھی ٹر جائے۔ میں تھوڑے کو پوچھنا کہ اے ہن جڑی گل میں عرض کی تھی، نجدی نے آخیا حضور نجد سے دعا فرماؤ، کیوں نہیں تم اپنے دل کو پوچھو، دعا کرنے کی کوئی زور لگتا ہے؟ بھائی جنازہ پڑھان تے ٹر کے گئے نا، تے دعا منگن بھی لب ملے سکتا۔ میں تھوڑے کو پوچھنا بھی حضور کا کردار سنیا وہ تقاضا کی؟ تقاضا ہے وہی نا، حضور نجد واسطے بھی کہتے یا اللہ نجد بھی برکت کرنا، پر دلیو حیران رہ جاؤ گے تسی، او نبی جڑا عبداللہ ابن ابی دا جنازہ پڑھان ٹر جائے، او نبی جڑا مکے دیا مشرکاں معاف کر چھڑے، او نبی جڑا قاتلاں بھی معاف کر چھڑے، ساڈے اس رؤوف تے کریم نبی نے نجد واسطے دعا نہیں کی تھی۔ میں پوچھنا یارو گل عجیب ہے، ساری حضور دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، کدھرے نہیں ملتا کہ نبی پاک نے کسی کا دل توڑیا ہو۔ دعا منگن کی عرض، وہ اللہ بیان دا تو جنازہ محبوبہ پیا پڑھا، میں نہیں ہوں بخشنا تھی، اتنے بھی دعا کر چھڑ دے، پر میرے نبی نے نجد واسطے دعا، بلکہ بخاری دے لفظ سنو، انہیں پھر آخیا نا دوہرا کے، حضور خاموش رہے، انہیں آخیا وفی نجدنا یا رسول اللہ، آقا نجد واسطے دعا فرماؤ۔ میرے نبی دی زبان سے کبھی لا نہیں سی آیا، کیوں جناب؟ حضور لا کہنے نا، اللہ حضرت سن ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ آدھے نے میرے آقا دی زبان سے ایک ایسا لفظ ہے جڑا کبھی نہیں آیا، سنو مصرع بڑا خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک لفظ نہیں ہے، نہیں دا میں نہ نہیں دا لفظ ہے نا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، حضور نہیں دا لفظ تواڈیاں لباں تے نہیں، لا آکھنا یہ تواڈیاں لباں تے نہیں، کبھی حضور نے کسی نو نہ کیتی نہیں،
کسی نو لا آخیا ہی نہیں تے کسی نو خالی موڑیا نہیں میری سرکار نے. میں پوچھنا دوستو سارا گفتگو سنی جے میری اپنے نبی کا ایک وسط سی جڑا میں تمہیں سنایا. حیرت کی گل ہے میرے آقا دی زبان تے وہ لفظ آ گیا جڑا ساری زندگی نہیں سی آیا. وہ لا کا مانا نہیں منگتا آوے تے کدی آقا نہیں آخدے لا. منگن والوں لا نہیں آخدے, دشمنوں لا نہیں آخدے, پلا منگن والوں لا نہیں آخدے, کسے نو کملی والے نے کدی لا نہیں آخیا. پر بخاری کہندی ایتھے سرکار نے آخیا لا. میں نجد واسطے دعائے برکت نہیں کرنی. ہوں میں تھوڑے سے چھڑنا زمین کی عدالت کو پوچھو, ایسا کریم رسول, ایسا رحیم رسول, ایسا سرتاپا مغفرت طے کرے عفت اور مغفرت رسول جڑا دشمنوں معاف کر دے, وہ آدھے میں نجد واسطے دعائے برکت نہیں کرنی. تھی پوچھو گے کہ میں ہوں عرض کرنا, حضور نے فرمایا نہیں چھڈ یار میں نہیں دعا منگی. ایسا بدنصیب خطہ ہے نجد دا جی میں دریائے فرات کو نفرت ہے نا مسلمانوں ہے تو دریا ہے نفرت تائیں یہ دریا ہے جہاں پانی حسین نو نہیں سی گیا. فرات دا لفظ ہی چنگا نہیں لگتا. ایویں نجد ایسا نفرت کا لفظ ہے کہ میرے رسول نے دعا نہیں منگی. نجد حضور نے فرمایا اللہ ہنالک یظہر کرد الشیطان, میں نجد واسطے دعا نہیں منگنی, نجد وچ شیطان دا سنگ اگے گا, شیطان دا سنگ نکلے گا. ہنالک الزلازل والفتن, اس زمین وچ فتنہ ہے, اس زمین وچ زلزلہ ہے. میں نجد واسطے دعا نہیں منگنی. گزارش ہے تاریخ اسلام کی پڑھ کے دیکھو 1400 سال بیت گئے ہیں. اہل علم بیٹھے ہوں, میں تھوڑے سے چھڑنا جاؤ لائبریریاں جا کے دیکھو. نجد میں ایک کوئی تحریک سانو نظر آؤں جڑی اٹھی, وہ تحریک محمد بن عبد الوہاب. محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ اٹھے ایک تحریک. اور یہ جڑا محمد بن عبد الوہاب تھی یہ وقت نہیں, گنجائش نہیں, انہیں نبی پاک دیا عاشقاں دا قتل کیتا ہے. اس قبیلے نے نبی کریم دیا دیوانیاں نو قتل کیتا ہے, قتل و غارت کا بازار گرم کیتا. اور محمد بن عبد الوہاب نے نعرہ ماریا خبردار مدینے کی لین جانا ہے, محمد تے مار کے مٹی وچ مل گیا ہے. استغفر اللہ خاتم بدہل پڑھو نہیں محمد بن عبد الوہاب کا مطلب ہے پڑھ کے دیکھو. ایتھوں تک جملہ انہیں آخیا کہ یہ جڑا محمد دی قبر ہے اے قبر رسول نہیں, ہاذا صنم اکبر, یہ بہت بڑا بت ہے محمد کی قبر. استغفر اللہ, گنجائش نہیں یہو جی خبریات. انہیں آخیا قرآن ساڈے کول ہے, قرآن پڑھو عمل کرو, رسول دی ضرورت نہیں. معلوم ہوا میرے نبی پاک نو نجد وچ کوئی ایسا توقع سی ایسے فتنے دی جڑا مشرکین مکہ تو بھی زیادہ میرے رسول دے دل نو دکھی کر گیا. میرے رسول دا دل اتنا توڑیا اور اتنا ٹوٹنا سی دل کہ نبی پاک نے برکت دی دعا نہیں منگی. اور اس فتنے دا میں تماشا دیکھو, کتنے ظلم کی گل ہے, کتنی بے باکی کی گل ہے کہ نبی پاک دی ماں تے پیو نو کافر آخنا, آخر نہیں آخنا بے تکلف آخ کافر تھا. اور کسی پیڑے تو پیڑے بندے دے ماں یا پیو دے خلاف کوئی گل کرے وہ برداشت کرتا ہے. اج عام بندہ بھی اپنے ماں باپ دے خلاف گستاخی کی گل نہیں سن سکتا. گنبد خضرا چ میرے رسول دا دل کنا دکھدا ہوئے گا جب ظالم حضور دی ماں نو آندے نے جہنمی تھی تے حضور دے باپ نو کہے ایو تحریک ہے. حضور نے فرمایا میں نجد واسطے برکت کی دعا نہیں کرنی. محمد بن عبد الوہاب نجد بھی اٹھیا, نجدی سی, اور یہ نجدی تحریک آئی ہے بر صغیر جدوں ساڈے ہندو پاکستان آیا ہے نظریہ. یہ دارالعلوم دیوبند جڑا ہندوستان دا دارالعلوم دیوبند میں اسماعیل قتیل نے محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کو اردو پرنٹ میں پیش کیتا.
کہ جہاں نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں، جہاں نام محمد یا علی ہے کسی نفع نقصان کے مالک قادر نہیں. محمد مر کے مٹی بھی مل چکے ہیں، وارثہ نے. اے تحریک جدو بر صغیر میں آئی نا دوستو، یہ حضور سید عالم دے حضور دے اختیارات تے حملہ، میرے مصطفیٰ دی شان نبوت تے حملہ، جس شخص نے اٹھ کے قلم دے ذریعے، زبان نال نہیں قلم نال تے علم نال، علم تے قلم دے نال جس شخص نے رسول اللہ دی عزت دا پہرا دیتا، نبی کریم دے ماں باپ دے ایمان دا پہرا دین والا تے رسول اللہ دی عزت و حرمت دا پہرا دین والا جڑا شخص ہے انہوں کہندے نے امام احمد رضا بریلوی. احمد رضا اللہ احمد رضا، ادھر پوری ٹیم جو بند دی، اسماعیل کپیل، سید احمد بالا کوٹ والے اور دارالعلوم جو بند دے علماء دیا ٹیماں ایک پاسے تے میرے مصطفیٰ دا کلا دیوانہ احمد رضا ہے. انہاں دی فضلیات دا علمی قرآن اور حدیث نال جواب دے کے مصطفیٰ دے اختیارات دا پہرا دیتا ہے. سنا احمد رضا دے خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت فرمانے، آپ فرمانے نے کل کے رضا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونبار برق بار. کل کہندے نے قلم نو، رضا دا جڑا قلم ہے نا یہ بڑا خونی قلم ہے اور یہ بجلی ہے رضا دا قلم. کل کے رضا ہے خنجر خونبار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونبار برق بار. آدھا سے کہہ دو، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. انہوں کہہ دو جڑے دشمن نے نبی پاک دے تماشے نہ لاؤ، اپنی خیر مناؤ. محمد دا دیوانہ احمد رضا رسول کی خاطر کھڑا ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے گستاخان مصطفیٰ دا او مقابلہ کیتا ہے کہ آج بر صغیر دے گلی گلی کوچے کوچے میں محمد دے میلاد منائے جا رہے. درود و سلام دی آوازاں، حضور دے میلاد دے ذکر، یہ فیضان احمد رضا دے علمی جنگ دا جڑی کلیاں. اور دوستو 50 علماء ہوتے احمد رضا بریلوی نو اللہ تعالیٰ نے درس عطا فرمایا. 50 علم جنہاں وچ علم ریاضی، سائنس. حیران ہو گیا احمد رضا دی عبقریت. سارے فخر پاکستان جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا میں ایک مقالہ پڑھیا. عبد القدیر خان نے اپنے مقالے وچ اعلیٰ حضرت دے سائنس دے علم نو خراج عقیدت پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھیا ہے حرکت شمس. سائنسدان کہندے سن اس زمانے وچ کہ سورج ساکن ہے، سورج کھڑا ہے، باقی زمین متحرک ہے. آج تو 50 سال پہلے سائنسدانوں کا نظریہ سی کہ سورج ساکن ہے، سورج حرکت نہیں کر رہا. آلہ حضرت نے سورج کی حرکت نو علمی طور پہ ثابت کیتا ہے قرآن حدیث اور عقلی دلیلوں کے نام. کیوں ثابت کیتا ہے؟ قرآن کی آیت والشمس تجری لمستقر لہا. آلہ حضرت نے فرمایا، اللہ قرآن فرماندا ہے کہ سورج اپنے مستقر کی طرف روانہ ہے، جاری ترد ہے. آلہ حضرت فرمانے نے سائنس دا علم اجے اس مقام تک نہیں پہنچیا. ایک وقت آئے گا جب سائنسدان قرآن کی اس صداقت کو تسلیم کریں گے. الحمدللہ ہوں موجودہ دور کے سائنسدان جڑے نے وہ سورج کی حرکت سے بھی قائل نہیں. لیکن 50 سال پہلے حضرت نے ارد بھی رسالہ لکھا، ریاضی، فلسفہ، نجوم، حکمت، 50 علماء کے درس اور 1000 تو زیادہ کتاباں دے مصنف. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا صرف اگر علم دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب فتاوی رضویہ دیکھا نا، اعلیٰ حضرت کے فتاوی دیکھے کہ علامہ اقبال دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر احمد رضا پہلے زمانے میں پیدا ہوندے امامہ کے زمانے میں تے مستقل فقہ دا بانی ہونا چاہیے. اتنا علم ہے تو الحمدللہ یہ سفر دا مہینہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا فیضان ہے کہ اج ساڈیاں دلاں وچ حضور دی محبت دے چراغ روشن، ساڈیاں دلاں وچ درود و سلام دی محبت ہے. اور میلاد پاکستان دے کونے کونے وچ
جڑے میلاد منائے جاندے نے یہ احمد رضا دے علمی جنگ دا نتیجہ ہے. انہاں رسول اللہ دا دفاع کیتا. میلاد دا ذکر آیا ہے. میں عرض کرا اے پرسوں غالباً اتوار نو لاہور مینار پاکستان علامہ اقبال پارک وچ مینار پاکستان دے سائے تلے حضور سید عالم دا میلاد منایا جائے گا. اور یہ میلاد ہے جہاں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے اعلان فرمایا ہے اپنی زندگی وہ منایا جا رہا ہے. وہ تمام مکتب فکر کے علماء نے آنا ہے. انہوں بھی آنا ہے جنہیں لکھا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں. یہ احمد رضا کی کرامت ہے نا کہ جڑے کتابوں میں لکھ گئے کہ میلاد جائز نہیں لیکن عملی طور پہ جب سنیاں دے ووٹ کی ضرورت ہوئے تو ووٹ لین میلاد بھی آ جائے انہوں بھی آنا ہے.